بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آپ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دیجئے، اس راستے کی جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے 3 آیتیں تھیں اور ان کی تفسیر 2 دن میں ہوئی۔ آج یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے بتایا کہ اس آیت کے 2 پہلو ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرنے، مانگنے اور دعا کرنے کا۔ تو اس آیت کے اندر پہلا ہے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نعبد کس سے بنا؟ نعبد بنا عبادت سے، عبد یعبد عبادتاً، بندگی کرنا، عبادت کرنا، اپنی پیشانی کو معبود حقیقی کے سامنے جھکا دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک ایسی شریعت مقرر فرمائی کہ جب ہم اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، جبکہ ہمارے برخلاف دوسرے لوگ یعنی یہود و نصارہ، کافر، مشرکین، وہ عبادت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ان کے مذہب میں عبادت ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے ہی نہیں جس کو دین کہا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی مذہب اپنے آپ کو دین کہلانے کا مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اگر دوسرے لوگ عبادت کرتے بھی ہیں تو وہ ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ کبھی اپنی پیشانی کو کسی دریا کے سامنے جھکا دیا، کبھی اپنی پیشانی کو پیپل کے درخت کے نیچے جھکا دیا، کبھی اپنی پیشانی کو کیلے کے درخت کے نیچے جھکا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت میں شرکت کی، اور جب انہوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت میں شرکت کی تو اللہ تعالی نے ان کی اس عبادت کو ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جن کو وہ میری خدائی میں شریک کرتے ہیں اور وہ ان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے شرکاء ایسا دین مقرر کر دیں جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے نہیں دی۔ یعنی جب اللہ تعالی نے ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم پیپل کے درخت کے نیچے جا کر اپنی پیشانی کو جھکاؤ یا کیلے کے درخت کے نیچے جا کر اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اسی طریقے پر کسی دریا کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو جھکاؤ، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے پر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تو یہ عبادت ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی یا اللہ تبارک و تعالی سے دوری کا ذریعہ بنے گی۔
اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عبادت نہیں کی. تو اس آیت کے اندر ایاک نعبد پہلے جز میں، یعنی یہ جو جز ہے ایاک نعبد، اس آیت کے اندر اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا جز وَنَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے ہمارے رب ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی یہاں پر صرف سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت جو ہے اس میں صرف اتنا کہا گیا کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آگے یہ بات بیان نہیں کی کہ کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، نماز پڑھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کسی چیز کی قید نہیں لگائی، کسی چیز اور شرط کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس آیت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو مطلق رکھا. اور اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ بھی نہیں کہ کس چیز میں مدد مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ مطلق ہے. لیکن جب دوسری تفسیر کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں مدد مانگنے کو جو مطلق رکھا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کام انجام دے تو وہ ہر کام میں مجھ سے مدد مانگے. یعنی اس آیت سے پتہ پڑا کہ جب اللہ پر یقین رکھنے والا، اپنے دل میں اس بات کا اعتقاد رکھنے والا کہ میرا کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا، میرا کوئی کام اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. جو بندہ اپنے دل کے اندر اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوگا، اس بات کا یقین رکھتا ہوگا، تو وہ یقیناً ہر کام میں اللہ تعالی سے مدد چاہے گا اور ہر کام میں اللہ تعالی سے مدد مانگے گا. اللہ تعالی